بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ رجب کی بدعات سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر کون کون سی عبادت کرنی چاہیے اور کن کن بدعات سے بچنا چاہیے تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، لیکن عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی کا کوئی خاص زمانہ یا سال کا کوئی مہینہ یا ہفتے کا کوئی خاص دن یا کوئی خاص رات متعین نہیں کی کہ بس اسی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور باقی زمانہ عبادت سے غفلت میں گزار دیا جائے، بلکہ انسان کی خلقت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ سن بلوغ سے لے کر زندگی کے آخری دم تک اسے ہر لمحہ عبادت میں گزارنا چاہیے، لیکن اس وقت مسلمانوں کی اکثریت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہے، اور بعض مسلمانوں نے سال کے مختلف مہینوں میں صرف مخصوص دنوں کو ہی عبادت کے لیے خاص کر رکھا ہے اور ان میں طرح طرح کی عبادات کو دین میں شامل کر رکھا ہے جن کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور جس کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملتا ہو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ انہی بدعات میں سے ماہ رجب اور ماہ شعبان کی بدعات ہیں۔ رجب اسلامی سال کا 7واں قمری مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے۔ لفظ رجب ترجیح سے ماخوذ ہے کہ جس کا معنی تعظیم ہے۔ اس مہینے کی تعظیم اور حرمت کی وجہ سے نام رجب رکھا گیا ہے، کیونکہ عرب اس مہینے میں لڑائی سے مکمل اجتناب کرتے تھے۔ اس مہینے میں کسی نیک عمل کو فضیلت کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا۔ جن بعض اعمال کو فضیلت کے ساتھ بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے وہ محض فرضی قصے اور ضعیف موضوعات روایت پر ہے، مبنی داستانیں ہیں، لہٰذا جو اعمال کتاب و سنت سے ثابت ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مسلمان اس ماہ رجب میں کئی قسم کے کام کرتے ہیں۔ روزوں کا اہتمام، ثواب کی نیت سے اس ماہ زکوٰۃ دینا، 12 رجب کو کنڈوں کی رسم ادا کرنا، 27 رجب کو شب معراج کی وجہ سے خصوصی عبادت کرنا، مساجد پر چراغاں کرنا، جلسے جلوس کا اہتمام کرنا، آتش بازی اور جیسی دیگر خرافات پر عمل کرنا، یہ سب کام بدعات کے دائرے میں آتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے مابین ہونے کی وجہ سے شعبان کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے میں اپنے گناہوں کو آنسوؤں سے دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے، جس سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ شعبان کے روزے نفلی عبادت ہے۔ ماہ شعبان میں شب برات کے سلسلے میں کئی بدعات ہمارے معاشرہ میں رواج پا چکی ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ناظرین، اس آج کی ساری ویڈیو کا جو نچوڑ ہے، خلاصہ وہ یہی ہے کہ ہمیں اس مہینے کے اندر کوئی خاص عبادت کرنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا، نہ کتاب اللہ سے یہ ثابت ہے اور سنت رسول سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے، نہ جو ہے تابعی سے، نہ تبع تابعین یا امام ہیں ان کی طرف سے، کسی بھی لحاظ سے بھی یہ ایک من گھڑت جو ہے یہ روایات ہیں، موضوعات پر مبنی ہیں، اس میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ تو روزوں کا اہتمام نہ کیجیے گا اس مہینے کے اندر۔ ثواب کی نیت سے اس ماہ میں لوگ اکثر جو ہے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جیسے کہ ہمیں زکوٰۃ جیسے رمضان المبارک کے اندر ہمیں دینا چاہیے کیونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ 22 رجب کو
جو ہے کنڈوں کا لوگ اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی ایک رسم و رواج ہے، یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ خود بھی بچے 27 رجب کو جو ہے شب معراج کی وجہ سے ایک خصوصی لوگ جو ہے مساجد کے اندر چراغاں جلاتے ہیں اور جلس و جلوس کرتے ہیں، اتنا پیسہ اپنا جو ہے نا ضائع کرتے ہیں کہ نیکی ملنے کے باوجود جو ہے ہمیں گناہ مل جاتا ہے، نیکی نہیں ملتی۔ یہ ساری جو ہے گمراہی والی چیزیں ہیں، گمراہی والی رسومات ہیں، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے، وہ آپ کو جہنم میں لے جائے گی۔ خود بھی محفوظ رہیے گا اور اپنے رشتہ داروں کو، اقرباء کو، یار و دوستوں کو، سب کو واعظ کریں کہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا حصہ نہ بنیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔